بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، سورہ صافات کی آیت 75۔ ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، ندا دی ہمیں پکارا اس نے، نوح علیہ السلام نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، اس کا آپ نے کیا جواب ان کو دیا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر اس سے پیچھے بھی آیات میں ہمارے سامنے گزر چکا ہے، اور یہاں جو بات کی ہے کہ نوح نے پکارا، تو اس کے بارے میں عام طور پر یہ بات کہی مفسرین نے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام مدتِ دراز تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے لیکن قوم نے مان کر نہ دیا، تو آخرکار مایوس ہو کر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا اللہ تعالیٰ سے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، اب تو ہی میری مدد فرما۔ یہ سورہ قمر کی آیت 10 ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب انہوں نے اس طرح پکارا تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ تو یہ مضمون کئی اور مقامات پر بھی آتا ہے سامنے کہ جب وہ اس پہ جب انہوں نے یعنی 900-950 برس کی بات سامنے آتی ہے کہ اتنے عرصے تک انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور نتیجہ جو ہے وہ کہیے کہ اسی طرح سامنے رہا کہ قوم جو ہے انکار کرتی رہی، اور سوائے چند لوگوں کے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ سورہ نوح کے اندر اس کا بڑی تفصیلی ہماری بات سامنے آتی ہے، نوح علیہ السلام کی ساری دعوت کی اور لوگوں کے ان کے ساتھ طرز عمل کی دعوت کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو پھر ہم نے انہیں کتنا اچھا جواب دیا۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، یعنی فوراً ان کی پکار پر لبیک کہا اور جو وہ چاہتے تھے اس طرح ان کی مدد کی ہے، یہ بات ہے۔ اور فرمایا کیسے مدد ہوئی، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا۔ پھر کرب عظیم سے بچنا کیا ہے، ایک طرف تو وہ اذیت کہ جو بد کردار اور ظالم قوم کی مسلسل مخالفت سے ان کو پہنچ رہی تھی، جو مسلسل ان کے درمیان رہ کے ان کے حالات سے جس صورتحال سے گزر رہے تھے، اللہ نے اس سے نجات دے دی۔ اور پھر اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، جب وہ طوفان آیا ہے یعنی جب وہ عذاب آیا ہے تو اس سے بھی اللہ نے انہیں بچا لیا ہے۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے، یعنی جب یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے اور کن کے درمیان بیان ہو رہا ہے، مشرکین مکہ کے درمیان بیان ہو رہا ہے، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ بات بھی اشارہ بھی ہے کہ آخرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی ہم اس کرب عظیم سے بچا لیں گے۔ اس میں اہل مکہ نے ان کو مبتلا کر رکھا ہے، جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پکار پر اس کو سنتا ہے اور مناسب موقع پر مدد کرتا ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور اسی کی نسل کو باقی رکھا، اسی کی نسل کو باقی رکھا، یعنی یہ بات پیچھے ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ طوفان نوح کے بعد جو لوگ بچے ہیں وہ وہی لوگ ہیں کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ بعض لوگوں نے اس پر یہ بات کی ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر کیا اور کہا کہ انہی کی اولاد جو ہے باقی بچی ان کے ساتھ کشتی کے اندر موجود تھے اور باقی لوگوں کی اولاد نسل نہیں چلی ہے، لیکن بہرحال جو بات ہمارے سامنے آتی ہے قرآن خود اس کی بات بتاتا ہے، کہا کہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے انہی لوگوں کے ساتھ، تو کشتی میں لوگوں کی بات جو ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے انہی کی پھر نسل جو ہے آگے دنیا میں چلی ہے۔ تو فرمایا آگے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ بعد کی نسلوں میں ابھی مضمون بار بار ہمارے سامنے آئے گا، مختلف انبیاء کا ذکر آ رہا ہے اور یہ الفاظ ساتھ آئیں گے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اس اعتبار سے تو یہاں جو کہا کہ اس کی تعریف و توصیف ہم نے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی، یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ نوح علیہ السلام کی تعریف و توصیف ان کے بعد ہر دور میں ہوتی رہی۔ کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ اس میں نوح علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط بات کہی جا رہی ہو، کوئی ایسا آدمی ہو جو نوح علیہ السلام کو جو ہے کچھ اور کہتا ہو، غلط بات کہتا ہو، بلکہ ہر ایک ان کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ آج بھی بات انبیاء کی ایسے زمرے میں انہیں شامل کیا جاتا ہے اور اس اعتبار سے لوگوں کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے۔ اور فرما دیا سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، یعنی
یعنی آج تک دنیا ان کا ذکر خیر سے کر رہی ہے. اور فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. یعنی اللہ کے محسن بندے انبیاء سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم انہیں ایسی جزا دیتے ہیں کہ انہیں کامیاب کرتے ہیں، کرب عظیم سے بچاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر بعد کی نسلوں میں باقی رکھتے ہیں. یعنی ان کا سلسلہ باقی رہتا ہے، ان کے ذکر خیر باقی رہتا ہے، ان کا وہ کہیے کہ لوگ ان کو اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں اور ان کے راستہ جو ہے وہ موجود رہتا ہے. برخلاف ان کے، اس کے برخلاف وہ لوگ جو کہ رسول کے مد مقابل آئے، ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہتا، کوئی ان کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتا، کوئی اپنے آپ کو ان سے منسوب نہیں کرتا. ارے آج بھی ہمارے سامنے بات ہے کہ کوئی بھی ابو جہل سے، ابو لہب سے، یعنی ان سے کوئی اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتا، ولید بن مغیرہ سے کوئی منسوب نہیں کرتا، بلکہ کس سے منسوب کرتا ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، ان سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے. یعنی یہ معاملہ اسی اعتبار سے آتا ہے ہمارے سامنے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ رکھا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. اور پھر فرمایا در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اچھا، انبیاء کی شان، انبیاء کا مقام دیکھ کر کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، بہرحال اللہ کے بندوں ہی میں سے ہوتے ہیں. یعنی اور پھر فرمایا ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. انہ من عبادنا المؤمنین. جتنے انبیاء ہیں سب اللہ کے بندے ہیں اور مومن بندے ہیں، اللہ کی فرمانبردار ہیں. ثم اغرقنا الاخرین. پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. نوح علیہ السلام کی قوم میں دوسرے جو تھے ان کے مد مقابل قوم جو تھی، جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کو ہم نے غرق کر دیا. اب پھر فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور نوحی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا. اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیل کے ساتھ ہے. جیسے یہاں پر ان کا ذکر تو نوح علیہ السلام کا چند جملوں میں ہمارے سامنے آیا، تو آگے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی باب بتاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وَإِن مِّن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور نوحی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس حوالے سے اللہ نے کہا کہ شیعتی ہی، ان کے راستے پر، ان کے طریقے پر، ایک ہی مقصد دونوں کا. تو تمام انبیاء ایک ہی راستے پر ہیں، تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے ہیں، تمام انبیاء کا ایک ہی طریقہ کار رہا ہے. اس بارے بتایا کہ سب، جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر کہا ہے کہ سب ایک ہی امت ہیں. پھر آگے فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم. جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. رب کے حضور لے کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ جب رب کی طرف رجوع کیا. یعنی اللہ کے حضور پہنچتا ہے آدمی، جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور پہنچتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو کیا کہا کہ اپنے رب کی طرف جو ہے قلب سلیم لے کر آیا. ان کی طرف جو ہوا تو سب سے منہ موڑ کر اس کا رخ جب کرتا ہے تو کہا قلب سلیم کے ساتھ. تو قلب سلیم کی معنی کیا ہے؟ صحیح سلامت دل. سلیم سلامتی بات، سالم تو صحیح سلامت دل، یعنی ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو. قلب سلیم کیا ہے؟ ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو، جس میں کفر، شرک، شبہات کا کوئی شائبہ نہ ہو، اس میں نافرمانی اور سرکشی کا کوئی جذبہ نہ ہو، اس میں کوئی ایج پیچ الجھاؤ نہ ہو، جو ہر قسم کے برے میلانات سے اور ناپاک خواہشات سے بالکل صاف ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر کسی کے لیے بغض، حسد، بدخواہی نہ پائی جاتی ہو، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو. یعنی ایسا صاف ستھرا دل جس کے اندر اللہ رہتا ہے. تو اس اعتبار سے کیا کہا کہ وہ جب اللہ کے حضور جو ہے قلب سلیم لے کر آئے، فَإِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی طرف آیا. فرمایا اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. اور جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کی صفت تو بیان کر دی، قلب سلیم کے ساتھ آئے، ان کا معاملہ. اب ان کی دعوت کا کام اسے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا چیزیں، ماذا تعبدون، یہ کیا چیزیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو. اس سے پیچھے بھی ساری تفصیلات جو ہمارے سامنے گزر چکی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو بھی اور اپنے والد کو بھی مخاطب کیا ہے. افکن آلہۃ دون اللہ تریدون. کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ کھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ یعنی تم نے معبود بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ کھڑے ہوئے. یعنی ان کے لیے کیا ہے؟ جھوٹے معبود ہیں، سچے نہیں ہیں. ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی کہیے کہ ان کے لیے کوئی سند نہیں ہے، بلکہ سارے جھوٹ ہیں جو تم نے گھڑ رکھے ہیں. تو اللہ کو چھوڑ کر فما ظنکم برب العالمین. آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے؟ فما ظنکم برب العالمین. آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟
یعنی یہ نہیں سوچتے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم جو ہے تم نے اللہ کو آخر کیا سمجھ رکھا ہے، تمہارے خیال میں لکڑی پتھر کے معبود اس کے ہم جنس ہو سکتے ہیں، یعنی اس کے برابر ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کو بنائے اس کے جیسے، تو کیا یہ ایسا سمجھ رکھا ہے تم نے اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ کس غلط فہمی میں تم پڑے ہو؟ اللہ کے بارے میں تم نے کیا سمجھا ہے؟ کیا کہا فما ظنکم برب العالمین فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی، پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور فقال انی سقیم، اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ تو اس میں جو بات ہے کہ یہ دو جملے اب یہاں سے آگے ان کا قصہ ہمارے سامنے آتا ہے، جس کا ذکر اس سے پہلے سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے، یعنی یہ مضمون اس سے پہلے سورہ انبیاء کے اندر ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے آیت 51 تا 73 میں مضمون سورہ انبیاء کے آیا تھا۔ تو کہا کہ جب انہوں نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی، تو تاروں پر نگاہ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تاروں سے کوئی صلاح لینا، کوئی مشورہ، یعنی اس پر جو ہے اس کا ستاروں کی چال دیکھنا، یہ سب معاملہ نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جیسے کوئی سوچ بچار کا انداز ہے، اوپر کی طرف دیکھتا ہے، اس طرح سے جو ہے یہ انداز ہے کہ اس کے اندر جو اس میں اختیار کیا گیا ہے، محاورے کے طور پر جو ہے یہ انداز بولا جاتا ہے۔ تو کہا اس میں ابن ابی حاتم نے مشہور تابعی مفسر قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جو ہے نقل کیا ہے کہ اہل عرب نظر فی النجوم، یہ اب ایک محاورے کے طور پر بولتے تھے، یعنی تاروں پر نگاہ ڈالی، یہ الفاظ محاورے کے طور پر بولتے تھے۔ اس کے مطلب یہ تھا کہ وہ شخص سوچنے لگا، یعنی اس کا یہ مطلب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور علامہ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی کہ گویا انہوں نے اس طرح سوچ کے کہا کہ انی سقیم، میری طبیعت جو ہے وہ خراب ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت کیا کیفیت تھی ان کی، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس بات کی معلوم کرنے کا کہ ہاں واقعی کچھ طبیعت خراب تھی، کیا ناساز تھی، جو بھی کیفیت تھی، وہ کہتے یہ ہیں کہ میں فقال انی سقیم۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس جو آگے بیان بھی آ رہی ہے فتولوا عنہ مدبرین، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہیں جا رہے تھے، یعنی کوئی جشن کا موقع کہا جاتا ہے کہ ایسا تھا، یا کوئی ان کا کوئی ایسا جو معاملہ تھا، کوئی پروگرام تھا جس میں انہوں نے ان کو بھی چلنے کی دعوت دی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ لیکن اس موقع پر پھر جو ہے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس وقت نہیں جا سکتا، جسی میلے ٹھیلے جہاں بھی جا رہے ہیں، وہ جس جشن میں جا رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ انہیں چھوڑ کر بھی چلے گئے، یعنی کسی نے کہا بھیا بھلے چنگے نظر آتے ہو، کہاں طبیعت خراب ہے، یعنی آگے یہ بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آگے یہ بات کیا ہو رہی ہے فتولوا عنہ مدبرین، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ اس کی اتنی وضاحت اتنی ضروری ہے کہ لوگوں نے اس پر طرح طرح کی باتیں پھر مزید کی ہیں۔ فرمایا فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا الا تاکلون، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ یار ان کے سامنے مٹھائیاں لا کے پیش کرتے تھے، نظریں چڑھاتے تھے بتوں کے سامنے، کھاتے تو کچھ اور لوگ تھے اٹھا کے وہ، تو کہ یہ کہتے تم کیوں نہیں کھاتے اسے؟ الا تاکلون، کیا ہو گیا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا آپ لوگ بولتے بھی نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائی۔ جیسے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے سورۃ الانبیاء میں اس کا پورا واقعہ جو ہے یہ تفصیل کے ساتھ وہاں نقل ہوا ہے، آیت 51 71 میں 73 میں۔ تو پھر اب آگے بھی اللہ نے اختصار سے کام لیا، آگے فرمایا فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، اس کے پھر جو ہے انہوں نے جب پہلے اسے مارا تو پھر جب وہ لوگ آئے واپس آ گئے، وہ لوگ بھاگے اس کے پاس آئے۔ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، جب وہ اس کے بعد جب آئے ہیں تو یعنی اب اس جملے کے سے پیچھے سارا جو واقعہ ہے وہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے کہ جب انہوں نے آگے ان معبودوں کا حال دیکھا تو پوچھا کس نے ایسا یہ نے کر دیا، تو کسی نے کہا کہ ہم نے ایک شخص کو، ایک نوجوان کو ان کے بارے میں باتیں کرتے سنا ہے، ان کے خلاف باتیں کرتے سنا ہے، اسی نے کیا ہوگا، تو کہا پکڑ لاؤ اسے تاکہ دیکھیں کیا اس کا حال کیا جاتا ہے۔ تو اسے انہیں لایا گیا اور پھر ان سے پوچھا گیا، تو پھر وہیں پر یہ ذکر موجود ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھو اس نے کیا ہوگا، یہ بتائے گا اپنے بارے میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی ضمیر کی طرف پلٹے، انہیں خیال آیا کہ یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، بتا ہی نہیں سکتے، لیکن پھر مت ماری گئی، پھر وہ پلٹ پڑے، تو یہ ذکر بیچ میں چھوڑ دیا، بلکہ یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس اعتبار سے کہ جب وہ آگے اس کے پاس آئے قال اتعبدون ما تنحتون، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، یعنی براہ راست بات ہوئی ہے، وہ درمیان والا مکالمہ جو ہے وہ سورۃ الانبیاء میں موجود ہے، یہاں پر براہ راست بتایا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی اپنی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، واللہ خلقکم
وما تعملون، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو، یعنی مٹی سے بناتے ہو، لکڑی سے بناتے ہو، اس چیز سب کی چیزیں جو بنا رہے ہو ان سب کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، فرمایا انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو، یعنی یہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کیا۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، یعنی ان کا جو کچھ انہوں نے کیا اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ سورہ انبیاء بھی تفصیل یہ بھی موجود ہے کہ آگ کے چلنا چاہا چل نہیں سکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کرنا چاہتے تھے کیا، یعنی آگ کے علاوہ میں انہیں ڈالا گیا۔ لیکن سورہ انبیاء میں بات کیا آئی تھی وہاں پر کہ اللہ رب العالمین نے آگ سے کیا کہا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر، ابراہیم کے لیے، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے بتائی گئی، یا آگے سورہ عنکبوت میں ہمارے سامنے آئے گی، اس میں کہا اللہ تعالیٰ نے، عنکبوت پیچھے گزری ہے، فانجاہ اللہ من النار، کہ اللہ جو ہے ان کو آگ سے بچا لیا۔ تو غرض یہ کہ آگ میں ڈالا گیا اور پھر بچایا گیا، تو یہ بات نہیں کہ صرف وہ ڈال ہی نہیں سکے، کر ہی نہیں سکے، تو یہ ہم نے انہیں کو نیچا دکھایا سے مراد کیا کہ جو کرنا چاہا وہ کر نہیں سکے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینا چاہتے تھے، یہ نہیں کر سکے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، میں اپنے رب کی طرف، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی اب جب آگ سے بسلامت نکل آئے، قوم پر حجت تمام ہو گئی اور پھر بھی قوم ایمان نہیں لائی، یعنی بات یہ کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھا، ایک طرف تو یہ کہ ضمیر کی طرف پلٹے۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہمارے سامنے آتی ہے، سورہ انبیاء میں بھی ہم نے شاید اس پر بات کی ہو، وہ بات یہ ہے کہ جو دلیل سے نہیں مانتا وہ معجزے سے بھی نہیں مانا ہے، یعنی دلیل سے جب نہیں مانا، دلیل ان کو سامنے آئی، ایسوں کی پوجا کرتے ہو جب بول کے اپنے بارے میں بتا بھی نہیں سکتے، تو اللہ نے فرمایا نا وہاں پر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے، دلیل نے اپنی جگہ پر کام کیا، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، لیکن پھر انہوں نے اسے ٹکرا دیا، اس بات کو توجہ نہیں دی۔ اب ان کے سامنے کتنے بڑا معجزہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے الاؤ کے اندر ڈالا گیا اور وہ آگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ تو دیکھ رہے ہیں نا اپنے سامنے کتنا بڑا معجزہ ہے، اور سامنے کیا بات آتی ہے، وہ ایمان نہیں لایا۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا؟ اس لیے کہ جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو ایک ان کی بیوی اور ایک ان کا بھتیجا لوط علیہ السلام، بیوی سارہ اور لوط علیہ السلام جو ہیں یہ ان کے ساتھ ہیں، بس اور کوئی لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں اب چونکہ قوم پہ حجت تو تمام ہو گئی، دلیل بھی دے دی گئی اور معجزہ بھی دکھا دیا گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، ٹھیک ہے، آگے کا کام چلے گا اور پھر وہی میری رہنمائی کرے گا، چونکہ میں اللہ کی خاطر نکل رہا ہوں، میرا نکلنا جو ہے اللہ کے دین کے لیے، میری قوم اللہ کے جو کام میں کر رہا ہوں اللہ کے دین کا، اس کی وجہ سے میری دشمن بنی ہے، اس کے اور تو کوئی جھگڑا میری قوم کے درمیان نہیں ہے، اس لیے میں کہاں جا رہا ہوں، الی ربی انی ذاہب الی ربی، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یعنی اپنے رب کے کام کی طرف جا رہا ہوں، اپنے رب کے بھروسے پر جو ہے تن بتقدیر نکل رہا ہوں، یعنی یہ گویا کہ یہ وہ کہہ کے نکلتے ہیں اور وہی میری رہنمائی کرے گا، ربی سیہدین، وہ مجھے راستہ بتائے گا، آگے میری رہنمائی کرے گا کیا مجھے کرنا ہے۔ اب اس موقع پر یہ بات آتی ہے رب حبلی من الصالحین، انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو، رب حبلی، مجھے رب بیٹا دے من الصالحین، صالحین میں سے، یعنی جو صالح بیٹے کی دعا کی ہے۔ تو اب اس میں یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ کہ ان کے اس وقت کوئی اولاد نہیں ہے، تو اب یہ جو نکلے ہیں اور نکل کے اور گھومتے گھومتے شام تک پہنچے ہیں، شام کے علاقے میں پہنچے ہیں، تو گویا کہ یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے جو اس کام میں میرے ساتھ شریک ہو، میرا ہاتھ بٹائے، تو گویا صالح کی شرط کے ساتھ یہ دعا مانگی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے پھر بات آ جاتی ہے کہ دعا مانگی جائے، لیکن دعا کیسے مانگے؟ صرف بیٹے کی اولاد کی دعا نہیں ہے بلکہ نیک اولاد کی دعا ہے، جیسے رزق حلال رزق مانگتے ہیں تو رزق نہیں، رزق حلال کی دعا مانگیں، یعنی اس اعتبار سے کہ جو مانگا جانا چاہیے، کہا کہ صالح اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے اس کو یعنی دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم یعنی بردبار لڑکے کی بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اچھا یہ بات یاد رہے کہ یہ جو دعا مانگی ہے اور یہ جو اللہ نے جواب دیا، ہم نے اسے ایک بردبار بیٹی کی خوشخبری دی ہے، تو ایسا نہیں کہ ادھر دعا مانگی ادھر جواب مل گیا،
بلکہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ طویل عرصے کے بعد، یعنی بڑا وقت گزرا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر یہ دعا قبول کی گئی ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام خود یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے ہیں. یعنی بڑھاپے کی بات ہے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے تو اس میں سالہ سال کا فرق ہے کہ جب یہ دعا مانگی ہے اور اس کے بعد پھر یہ دعا کی قبول ہوئی ہے. تو آدمی کہتا ہے نا دعا مانگی ہے قبول نہیں ہوئی ہے تو اللہ کی مرضی ہے، جب اسے مناسب سمجھے گا قبول کرے گا. تو بائبل کے اندر یہ بات آتی ہے، اس کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت 100 برس تھی، یعنی 100 سال کے تھے. تو اس اعتبار سے یہ بات کی کہ بہر اللہ نے اپنے وقت پر یہ ان کے لیے دعا قبول کی. تو آگے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اب یہاں اس بے نظیر قربانی کا ذکر ہو رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ نے آزمائش ان کے سامنے رکھی ہے اور اس آزمائش میں پورے اترے. فرمایا فلما بلغ معه السعي، جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، جو اولاد اللہ نے سے مانگی تھی اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا تھا، اس کی بشارت دی تھی. تو فرمایا کہ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا قال یا بنی انی ارى فی المنام، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. قالا بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. اب یہاں پر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے اس آیت کے اندر جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ایک بات تو یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو جب یہ خواب دیکھا تو اس کا مطلب سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس سے قربانی چاہتے ہیں، لہٰذا وہ اس کے لیے تیار ہو گئے، یعنی بغیر کسی کہیے کہ ہچکچاہٹ کے وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ اکلوتا بیٹا جو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا ہے اور بڑھاپے میں ملا ہے، اور اب اس طرح سے جو اس عمر کے اندر جو ہے فلما بلغ معه السعي، یعنی اب ذرا دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچا ہے، یعنی ایک تصویر جو بنتی ہے کہ کیسا بچہ ہے یعنی کس عمر کا ہے. تو یہ کہا کہ اب اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں تو سمجھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ نبی کا خواب جو ہے وہی کی ایک شکل ہے. اور جب بیٹے سے کہا ہے بیٹا تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، تو بیٹا کیا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے. یعنی بیٹا بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہاں یہ وحی کی شکل ہے، بیٹے کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہی ہے، یعنی نبی کا خواب جو ہے تو یہ نبی کے خواب ہی کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہی کی ایک شکل ہے، باقی کسی کے خواب کو یہ بات حیثیت حاصل نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی خلاف شریعت کا، یعنی اس کا شریعت میں حکم نہ ہو وہ کام کر لیا جائے. رسول تو چونکہ خود ہی حامل شریعت ہوتا ہے، اس کے سامنے بات آ رہی ہوتی ہے، وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے، شریعت ترتیب دی جا رہی ہوتی ہے، اس کی بات دوسری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ماں بھی بیٹے سے قربانی اس طرح نہیں لی ہے، ہمارے سامنے بات آئے گی. یہاں تو ایک آزمائش میں انہوں نے ڈالا ہے کہ آزمائش کے طور پر یہ چیز ہے. تو اب جو بیٹے سے کہا کہ فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے، تو اب یہ بات بھی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اگر بیٹا آمادہ ہو جائے تو ٹھیک، اور بیٹا انکار کر دے تو چلو کیا کرے نہیں مانتا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک طرف تو یہ دیکھنا ہے کہ صالح بیٹا مانگا تھا تو پتہ چلے کتنا صالح ہے، جب اللہ کا حکم سامنے آ رہا ہے تو کیا کہتا ہے. تو ایک طرف تو یہ بات بھی ہے، اور دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ یہ جو اگر بیٹے کے سامنے بات رکھ دی جائے، یعنی ایسا نہیں اگر وہ چلے جاتے ایسے ہی ذبح کرنے کے لیے بغیر بتائے، یعنی کیا صورتحال پیدا ہوتی، پتہ ہی نہیں اسے معاملہ کیا ہے. تو یہ بات سامنے رکھ دی جائے کہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اولاد کی تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کو مقدم رکھتے ہیں، ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تو بات یہ نہیں کہ ابا کے حکم کی تعمیل میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم ہی اصل حکم ہے، تو بتا دیتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں. یہ تربیت کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ یہ بات رکھی جائے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے نماز پڑھیے، اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھیے، اللہ کا حکم ہے کہ سچ بولیے. اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے نا، تو یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈالی جائے اور اللہ سے ان کا تعلق بھی جوڑا جائے کہ وہ سمجھے کہ اللہ کے حکم کی حیثیت کیا ہے. آپ کے حکم کی حیثیت
اس کے بعد ہوتی ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں. تو یہ جب چیز پیدا ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ابا جان جو حکم دیا جا رہا ہے یعنی اللہ حکم دے رہا ہے تو پھر آپ وہ کام کریے. تو پھر کہتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب یہاں پر جو بات کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ اپنے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ زوم ہے، ہاں ٹھیک ہے چل دو، بلکہ بات کیا سامنے آ رہی ہے کہ بات اس طرح سے سامنے آ رہی ہے کہ بیٹا کہتا ہے انشاءاللہ، پہلے تو انشاءاللہ کہہ کے اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے. تو چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، انسان کا کوئی بھی عزم ہو، ارادہ ہو، لیکن اس کے عزم اور ارادے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں. لہذا بات کیا ہے؟ اللہ کے حوالے، انشاءاللہ انشاءاللہ یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق، اللہ کی تائید، یعنی یہ اس کے ذریعے کام کیا جا سکتا ہے. نیکی کس بنیاد پر ہے؟ اس لیے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کسی کی طاقت نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. تو اب یہاں کہتے ہیں انشاءاللہ، اب کیا کہتے ہیں من الصابرین، انشاءاللہ ستجدونی، آپ کر کے آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ من الصابرین، میں صابروں میں سے پائیں گے. تو صابروں میں سے یہ نہیں کہا مجھے صبر کرنے والے، کہا کہ اور بھی لوگ کرتے ہیں صبر، اسے میں ہی اکیلا نہیں ہوں، اور بھی کرنے والے میں بھی ان کے اندر شامل ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، میں بھی جو ہے اس اعتبار سے اس کا حصہ بنوں گا. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، یعنی ذبح کرنے کا وہ منظر، وہ ساری تفصیل تو اپنی جگہ پر ہے، کیسے گئے کیا ہوا، شیطان نے بھی برگرایا بیچ میں، وہ کہیے کہ اسماعیل علیہ السلام کو کہ ذبح کرنے کے لیے جاتے، وہ تو جان بوجھ کے جا رہے، پتہ تھا کیا یہ معاملات ہیں، کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کیسے جو ہے انہیں لے کر چلے ہوں گے، یہ سارے معاملات، سارے مناظر اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا کیفیت ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو، اور بیٹا بھی کتنا شاید جس کا تعلق ظاہر ہے باپ اور بیٹے کا تعلق کی کیا نسبت ہے، کیا اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آگے خود کہتے ہیں کہ یہ کیا تھا، یہ تو ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑی کھلی آزمائش تھی، خود اللہ تعالیٰ اسے بلاء المبین کہتے ہیں. تو بہرحال کیسے چلے ہوں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس طرح کیا کیفیت تھی. لیکن کیا تھا، فلما اسلما، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، دونوں مسلم. یہ جو سلام اسلم مسلم کی بات بار بار آتی ہے، جیسے کہا نا اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر آئے پیچھے سورہ بقرہ کا 16واں رکوع پہلی آیت کے اندر بھی کیا کہا کہ جب کبھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا، اس نے کہا کہ میں رب کائنات کا مسلم ہو گیا. اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا اس کے رب نے مسلم ہو جا، یعنی فرما برداری کا مطالبہ ہوا، فوراً فرما برداری جو ہے وہ اختیار کی. فلما اسلم، تو یہاں بھی وہی اسلم کی بات، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا. تو مسلم کا مطلب ہی فرما بردار ہے. آج ہم مسلم ہو کر فرما برداری کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو بہرحال پھر انہوں نے اب بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا. ماتھے کے بل یعنی اس اعتبار سے جو کیفیت ہے کہ ہاں اس طرح سے کسی نے کہا ہے کہ پہلو کے بل گرایا ہے، کسی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ماتھے کے بل نیچے چت لٹا دیا تاکہ جو ہے نیچے سے چھری پھیری جائے. اور وہ جو ہے انسان تو ہیں، تو انسانی جذبات کا معاملہ بھی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اس کیفیت سے، اور تاکہ کوئی چیز آڑے نہ آ جائے اللہ یعنی حکم کے مقابلے میں کوئی محبت، تو اس طرح سے کوئی ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اور ذبح کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی سزا دیتے ہیں. یعنی خواب سچ کر دکھایا کیا ہے، خواب کیا دیکھا تھا، ذبح کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا، یہ دیکھا کہ ذبح کر رہے ہیں، یہ دیکھا ذبح کر دیا. تو جب یہ بات سامنے آئی کہ یہ دیکھا کہ ذبح کر رہے ہیں، تو اتنا ہی کہا تھا، دیکھنا یہی تھا کیا اللہ کا حکم کتنا جو ہے بندے کے اندر جو کتنا جذبہ ہے، اور اللہ کے حکم کی بنیاد پر کیا وہ اپنی محبوب سے محبوب چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے. اور آج سے بڑھ کر کیا ہے، اس اعتبار سے کیا کہا، کیا بتایا کہ اللہ کے حکم کے آگے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، یعنی اس اعتبار سے بات ہوتی ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے اور صحابہ کرام کس طریقے سے گویا کہیے کہ اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کے جاتے ہیں اور مائیں اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں. تو ایک آتی ہے نا سامنے کہ اللہ کی محبت میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام ہو رہا ہے، تو یہاں اپنے ہاتھ سے کرنا یہ کیفیت کچھ اور ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ بہرحال ایک مسلم کا معاملہ اسی طرح کا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بس بات مکمل ہو گئی. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسا نیکی کرنے والوں کو، محسنین کو ایسی جزا دیتے ہیں، کیسی، کامیابی سے انہیں آزمائش سے گزار دیتے ہیں اور انہیں بچا بھی لیتے ہیں.
یعنی بغیر کسی تکلیف کے، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نے انہیں اس طرح سے بچا لیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی۔ اس کا آزمائش کے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھلی آزمائش تھی، سامنے تھی بات یہ۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ یعنی بڑی قربانی سے مراد کیا ہے کہ جیسے کہ آتا ہے ہمارے سامنے کہ ایک مینڈھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیج دیا گیا اور کہا کہ اس کو قربان کیا جائے، فرشتہ لے کر جو ہے اور آ گیا اس مینڈے کو اور کہا کہ اسے قربان کیجئے اور یہ جو ہے اپنے جذبات کا اظہار اس پر کر لیجئے، اور پھر اسی کے بعد جو ہے یعنی ایک تو وہی بڑی قربانی ہے، اللہ کی طرف سے قبولیت کا درجہ اس کو حاصل ہے، اور پھر وہ ایک ذبح عظیم جاری کر دیا جو قیامت تک جاری ہے۔ تو اسی تاریخ کو جو ہے اسی تاریخ کو تمام اہل ایمان دنیا بھر میں جانور قربان کرتے ہیں اور وفاداری اور جانثاری کی اس عظیم الشان باقی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سنت آبری، کوئی ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہے ماضی رضائی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اس عظیم الشان باقی کی یاد تازہ کرتے ہیں، تو یہ ذبح عظیم ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کی تعریف و توصیف ہم نے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی، وہی بات جو پیچھے نوح علیہ السلام کے والے سے تھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کیا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے، کیا توصیف ہے؟ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر، آج دنیا انہیں تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی اس طرح کامیابی سے گزارتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، اور وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وہی آیات ہیں جو نوح علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد آگے ذکر ہوتا ہے کہ اللہ نے اور مزید کیسے نوازا ہے انہیں، ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو انشاءاللہ اس کو اگلی مجلس میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔